اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام طوبہ رفیع ہے، میرا رول نمبر ہے اپریل 2189۔ آج میری اسائنمنٹ کا ٹاپک ہے سورۃ ملک کے خلاصہ اور اس کے فضائل بیان کریں، اور سر کا نام ہے سمیع اللہ جنہیں میں نے یہ پریزنٹ کرنی ہے۔ اس میں میں نے سورت کو پڑھا ہے تو سب سے پہلے میں اس کا خلاصہ بیان کروں گی۔ زندگی اور موت بس اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کی تخلیق میں کوئی باضابطگی نہیں ہے۔ دن کا رات اور رات کا دن میں تبدیل ہونے کی ترتیب کو بھی یہاں پر بہت واضح بیان کیا گیا ہے، اور یہاں پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں چونکہ لوگ جو ہے وہ کم علم تھے، ان کو تو یہ سمجھتے تھے کہ جو کاہن لوگ ہیں تو ان کے پاس شیاطین موجود ہیں جو عالم غیب سے پہنچ کے وہاں سے خبریں جو ہے معلوم کرتے ہیں، لیکن عنایت نے یہ بات واضح کر دی کہ یہ صرف ایک جھوٹی باتیں ہیں اور من گھڑت باتیں ہیں، کیونکہ وہاں تک شیطان نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ وہاں سے بھگانے کے لیے شہاب ثاقب جو ہے وہ نکل کر فضا میں پھیل جاتا ہے، اور وہاں جو ہے وہ شیطان کے لیے رکاوٹ کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب دوزخ جو ہے وہ عذاب لوگوں کو وہاں پہ پہنچ رہا ہوتا ہے تو وہ جب چیخ و پکار کریں گے تو ان کی آواز کو گدھے کی تعبیر سے جو ہے وہ تشبیہ دی گئی ہے، اور گرچہ کہ یہ آواز ہے وہ سب سے زیادہ مطلب بری آواز سے جو ہے وہ اس کو تشبیہ دی گئی ہے۔ اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں ہماری صرف رضا اور مغفرت یہی ہے کہ ہم ویسے تو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدود ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مطلب اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو جن گناہوں سے روکتے ہیں انہی میں ہماری مغفرت اور اجر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی طرف دوبارہ یہاں پہ اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر ہم آسمان پر دیکھیں تو ہم دیکھیں گے وہ کسی بھی سہارے کے بغیر جو ہے وہ کھڑا ہے فضا میں، اور ہر طرف سے جو ہے وہ بیلنس ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ فضا میں مطلب جیسے ہم انسان ہیں، ہم نہیں اڑ سکتے، لیکن پرندے جو ہیں وہ اڑتے ہیں اور ان کی قدرت جو ہے وہ رکھتے ہیں، اور یہ جو طاقت ہے ان کے پاس صرف اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہوئی ہے۔ اور مومن کی مثال وہ کہتے ہیں ایسے ہے کہ مومن جو ہے وہ سر اٹھا کر چلتا ہے اور بالکل اس کا راستہ سیدھا ہوتا ہے، نشو و افراط سے بھی مطلب جتنے بھی اس میں اتار چڑھاتا ہے اس سے بھی وہ نہیں گھبراتا۔ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی طرف وہ یہ بھی اشارہ کرتے ہیں، دوسرا اشارہ، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں اعضاء بنائے ہیں، مطلب مطلب ہماری دیکھنے کے لیے آنکھیں بنائی ہیں، سننے کے لیے کان بنائے ہیں، سمجھنے کے لیے ہمیں عقل دی ہیں، سونگھنے کے لیے ناک، اور بولنے کے لیے ہمیں زبان عطا کی ہے، اور لکھنے کے لیے ہمیں ہاتھ جو ہیں، مطلب یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے اعضاء اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی مقصد کے لیے ہی بنائے ہیں، اور ان سے اعضاء کا جو ہے وہ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے اوپر ہی جو ہے وہ ان پر عمل کیا بھی جائے، اور کوشش کی جائے کہ ان سے وہی کام جو ہے کروائے جائیں جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل کی جائے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی جائے، اور آخرت میں جو ہے وہ ہمارے لیے بخشش کا باعث بھی ہو۔